بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ نئے اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ ایک دن میں کپڑے سکھانے کی غرض سے چھت پر گئی تو میری نظر گلی سے گزرتے ہوئے ایک جوان لڑکے پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میں پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ میری نظر اس پر سے ہٹی ہی نہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ گلی کے آخری والے مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ گھر اسی کا تھا، کیونکہ اس نے جیب سے چابی نکال کر گھر کا لاک کھولا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ اسے دیکھوں، اور پھر اسی لیے میں بار بار چھت کے چکر کاٹنے لگی۔ میں جب بھی فارغ ہوتی چھت پر جا کر کھڑی ہو جاتی، میری نظر اسی مکان پر جمی رہتی۔ اور پھر ایک دن قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں نے اس لڑکے کو اسی گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گلی پار کر گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی ایک حسین شہزادے کے خواب دیکھے تھے، اور نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہی میری قسمت کا ستارہ ہے۔ اماں میرے بار بار چھت کے چکر لگانے کو محسوس کر چکی تھی، اسی لیے اماں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ دیکھ وانیہ، ہمیں اس محلے میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے، اگر تو یوں بار بار چھت کے چکر لگائے گی تو لوگ ہمیں بد کردار سمجھیں گے، کہیں گے کہ شاید یہ لوگ خراب ہیں۔ آج کل لوگ کرایہ داروں کو ویسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ برے لوگ ہیں، اسی لیے ان کی بیٹی چھت پر لٹکتی رہتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور اماں سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، بس یہ والا گھر پرانے گھر سے چھوٹا ہے اور پھر نئی جگہ ہے، میرا دل گھبراتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ مگر اماں نے میرے چھت پر جانے پر پابندی لگا دی، کہنے لگی اب میں تمہیں بلا ضرورت چھت پر جانا نہ دیکھوں۔ اور پھر اماں کپڑے سکھانے کی غرض سے چھت پر بھی خود ہی جانے لگی۔ پتہ نہیں اماں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا یا واقعی نہیں محلے والوں کی فکر تھی۔ کوئی ہفتہ گزر گیا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل بری طرح مچلنے لگا تھا۔ دن رات اس لڑکے کا خیال مجھے ستاتا تھا۔ میں بس ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کو بےتاب کر دیتی ہے۔ میں بھی جذبات کے آگے مجبور تھی۔ ایک دفعہ ماں کسی کام سے بازار گئی تو میں فوراً چھت پر پہنچ گئی اور میں نے اس مکان پر نظر جما لی۔ وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تو بے ساختہ ہی اس کی نظر میری طرف اٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں دھیرے سے مسکراتی تھی۔ میری مسکراہٹ کو اس نے نہ جانے کیا مطلب نکالا تھا، لیکن بدلے میں مسکراہٹ پاس نہیں کی تھی، اور جس طرح وہ ہمیشہ گلی پار کیا کرتا تھا اسی طرح خاموشی سے گزر گیا۔ میرے دل میں ایک آگ سی لگی تھی۔ جو جذبات میرے دل میں پھوٹ رہے تھے شاید وہ اس کے دل میں نہیں تھے۔ اور پھر اتفاق سے 2 دن بعد ایسا ہوا کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس گلی کے کونے والے مکان میں قرآن خوانی ہے۔ دراصل وہ اس گھر کی ملازمہ تھی جو سب کو قرآن خوانی کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ مالکن کافی عرصے سے بیمار ہے، بستر پر ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اکیلے رہ کر ان کا دل گھبرا جاتا ہے تو وہ قرآن خوانی رکھ لیتی ہیں۔ اس طرح گھر میں اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ مالکن کو پتہ چلا کہ اس گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں تو مالکن نے مجھے تاکید کی کہ میں آپ لوگوں کو بھی بلواؤں تاکہ مالکن سے آپ لوگوں کی سلام دعا ہو جائے۔ مالکن سالوں سے اسی محلے میں رہ رہی ہیں اور وہ بہت اچھی عورت ہے، تقریباً محلے کے سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس لڑکے کا نہ ہی کوئی بھائی بہن تھا، نہ ہی سر پر باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکلوتا کمانے والا جوان لڑکا تھا جس کی ماں بس اپنا آخری وقت کاٹ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں قرآن خوانی میں ضرور جانا چاہیے۔ اماں کہنے لگی، میں تو گھر کے کام کاج کروں گی، تو چلی جانا، ویسے بھی نیا پڑوس ہے، انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور میں خوب بان ٹھن کر قرآن خوانی والے دن اس لڑکے کے گھر پر پہنچ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا آج میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر میں لکھ لوں گی۔ اگر وہ مجھے نظر آئے گا تو میں اپنی اداؤں کے ایسے جوہر دکھاؤں گی کہ وہ خود بخود میری طرف متوجہ ہو جائے گا اور پھر منزل پار کرنا آسان ہوگا۔ قرآن خوانی پر میں ان کے گھر پہنچی تو محلے کی 8-10 عورتیں اور بھی آئی ہوئی تھیں۔ میری سب سے سلام دعا ہوئی۔ میں نئی تھی اس لیے ہر کوئی ہمارے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن میری نظریں اس لڑکے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر ملازمہ ایک عورت کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر ہم لوگوں کے درمیان لائی تو اسے دیکھتے ہی مجھے گھن کا احساس ہوا۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اتنے حسین لڑکے کی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر جلے ہوئے نشان تھے جیسے وہ کبھی جلی ہو۔ اس کی حالت بھی کافی خراب تھی، وہ بہت ہی بدصورت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ قرآن خوانی ختم ہوئی تو ملازمہ نے ہی ہمارے لیے چائے بسکٹ کا انتظام کیا، اور پھر محلے کی عورتوں سے مجھے پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ عورت اچھی بھلی تھی، لیکن پھر ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور اسی وجہ سے ان کا کافی سارا چہرہ جل گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے دکھ تو نہ ہوا، البتہ گھن ضرور آئی تھی مجھے۔
میں سوچنے لگی کہ اگر میں اس لڑکے سے شادی کروں گی تو مجھے اس کی ماں کو بھی دن رات دیکھنا ہوگا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، بیمار عورت ہے، اپنے پیروں پر کھڑی تک نہیں ہو سکتی، اس کے کمرے میں ملازمت چھوڑ دوں گی تو مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی پڑے گی، اور پھر یہ سارا گھر اور وہ حسین لڑکا خود بخود میرا ہو جائے گا۔ میں جس لڑکے کا نام تک نہیں جانتی تھی اس سے شادی کی خواب دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت اپنے محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی۔ اس کی تقریباً سبھی عورتوں کے ساتھ شاید اچھی سلام دعا تھی۔ وہ لوگ کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک میں ہی تھی جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اور پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ گھر میں داخل ہوا تھا اور باورچی خانے کی طرف گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کھانسی کا بہانہ کیا، نوکرانی سامنے کہیں نظر نہیں آئی تو میں پانی پینے کا کہہ کر خود ہی کھڑی ہو گئی۔ اس عورت نے مجھے نہ روکا۔ میں باورچی خانے میں پہنچی تو وہ لڑکا پانی کا گلاس بھر رہا تھا۔ میں نے اسے پانی مانگ لیا، اس سے میری طرف گلاس بڑھایا۔ پھر وہ خود ہی پوچھنے لگا، آپ اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہیں نا؟ میں نے ایک دو دفعہ آپ کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ وہ مجھ سے اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ جی میں بھی آپ کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں، اور آج یہاں آ کر مجھے آپ کی ماں کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا۔ اپنی ماں کے ذکر پر اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ جی میری اماں نے بہت بڑے غم اٹھائے ہیں، دراصل اس حادثے میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اور بھی غمگین ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے دن رات اپنی ماں کی فکر رہتی، کوئی تو ایسا ہو جو میری غیر موجودگی میں سارا وقت ان کے ساتھ رہے۔ ملازمت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، مجھے نوکری پر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس باورچی خانے سے نکل گیا تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر تھوڑی بہت ہمدردی جتاؤں گی تو اس گھر میں جگہ مل جائے گی۔ میں واپس جا کر عورتوں کے درمیان بیٹھی تو عورتیں اس لڑکے کی اماں کو مشورے دے رہی تھیں، اب تم شہریار کی شادی کروا ہی دو، بہو آئے گی تو گھر بھی سنبھال لے گی اور تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ کب تک تم بہانے سے محلے کی عورتوں کو گھر میں جمع کرو گی؟ وہ عورت کہنے لگی، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن شہریار کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، بس اسی لیے اس کی شادی میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا کہ شہریار کی زندگی میں اب تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا راستہ پوری طرح صاف تھا۔ مجھے اس عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی، اسی لیے میں خود ہی اس عورت سے بات چیت کرنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے خود کو بہت اچھا اور نیک ظاہر کیا اور ایسے جتایا جیسے سارا گھر میں خود ہی سنبھالتی ہوں۔ وہ عورت بڑی خوشی ہوئی اور کہنے لگی کہ اپنی ماں کو بھی لے کر آنا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی ضرور، میں جلدی اپنی ماں کو بھی لاؤں گی، اور اب یہی میرا اگلا ہدف بھی تھا۔ میں قرآن خوانی سے واپس لوٹی تو میں نے بڑھ چڑھ کر اماں کے سامنے اس عورت کی تعریف کی، اس کے ساتھ ہوئے واقعے کو بھی بڑی دکھ سے اماں کو سنایا تو اماں کا دل بھی غمگین ہو گیا۔ کہنے لگی، یہ تو واقعی نہیں بہت بڑا دکھ ہے، میں ضرور جاؤں گی۔ اور پھر 2-4 دن بعد ہی میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس عورت کے گھر پر لے گئی۔ اس عورت کا نام شمسا تھا۔ میری ماں کی شمسا آنٹی سے بہت اچھی دوستی بھی ہوگی، اور پھر ہمارا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اماں کچھ بھی اچھا پکاتی تو فوراً سے شمسا آنٹی کے لیے ضرور بھجواتی، کہتی کہ وہ معذور عورت ہے، سارا وقت بستر پر رہتی، نوکرانی کے ہاتھ کا بنا کیا کچھ نہیں کھانا پڑتا ہوگا اسے۔ میں بھی خوشی خوشی پلیٹیں پکڑے ان کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن میری کوشش یہی ہوتی کہ میں ان کا چہرہ دیکھے بغیر بات کروں، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ میں انہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کے توسط سے ہی شہریار سے بھی بات چیت کا سلسلہ بڑھ گیا تھا، اور پھر ایک دن خود ہی نجمہ آنٹی نے شہریار کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنی وانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ وانیہ بہت پیاری بچی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے، گھرداری میں بھی ماہر ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ شہریار کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ وہ بیچارہ اپنے والد کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا ہے، اور میرا حال دیکھ کر تو غمگین ہی رہتا ہے۔ اماں نے شمسا آنٹی سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور پھر ابا کو ساری بات بتائی۔ ابا نے معلومات حاصل کی تو ہر کسی نے شہریار کی خوب بڑھ چڑھ کر تعریف کی۔ محلے والے اس کی شرافت کا ڈنکا پیٹا کرتے تھے، اس لیے ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پھر اکلوتا بیٹا تھا، کماتا بھی اچھا تھا، کسی بات میں کوئی اعتراض ہوتا؟ مجھ سے چھوٹی بھی 2 بہنیں تھیں، ابا کو ان کی بھی شادیاں کرنی تھی، اس لیے ابا نے باخوشی میرا رشتہ شہریار کے ساتھ طے کر دیا۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں، بڑی آسانی سے مجھے شہریار کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ جلدی شمسا آنٹی کو اپنے راستے سے ہٹاؤں گی اور ایک پرسکون زندگی گزاروں گی۔ بڑی سادگی کے ساتھ میری اور شہریار کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ شمسا آنٹی کے ساتھ شادی کی تیاریاں کروانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے ہی شہریار کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ دن میری زندگی کا ایک یادگار دن تھا، جب میں شہریار کا ہاتھ پکڑے بازار میں گھوم رہی تھی اور اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔
شہریار کی آنکھوں میں نے اپنے لیے محبت دیکھی تھی، یقیناً وہ بھی میرے لیے جذبات رکھنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور پھر ہفتے بھر بعد ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر شہریار کے گھر پہنچ گیا۔ میری ساس اپنی بیساکھی کے سہارے شادی کی رات میرے کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ پر ایک بہت بڑا سا زیور کا ڈبہ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا یہ میرا سارا زیور ہے جو آج سے تمہارا ہے، اس گھر میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارا ہی ہے۔ جہاں ان کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، وہی ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کم سے کم آج کی رات تو وہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاتی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا تاکہ پھر میری نظر ان کے چہرے پر نہ پڑے۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر چلی گئی اور پھر جب شہریار کمرے میں آیا تو اس نے میری تعریف کرنے کے بجائے مجھ سے یہ وعدہ مانگا کہ میں ساری زندگی اس کی ماں کا احترام کروں گی۔ یہ سن کر میرا دل بڑا خراب ہوا تھا۔ کیا چلا جاتا اگر وہ میرے حسن میں کچھ قصیدے ہی پڑھ دیتا۔ خیر، میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور پھر ہم دونوں کی خوبصورت شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شہریار نے میری زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن جو وہ مجھ سے چاہتے تھے وہ میں ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار نے شادی کے اگلے ہی دن ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم آ گئی ہو تو گھرداری دیکھ لینا، اور اماں کو صرف وقت پر دوائی ہی دینی ہوتی ہے، باقی کام تو اماں خود ہی کر لیتی ہیں، اسی لیے اماں کی دوائی وغیرہ کا خیال رکھ لینا۔ شہریار کے اس فیصلے نے مجھے بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پوری طرح ساس کو ملازمہ کے حوالے کر دوں گی، لیکن شہریار نے ملازمہ کو نکال کر میرے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ شہریار کا کہنا تھا کہ ملازمہ اماں کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکتی جس طرح تم ایک بیٹی بن کر رکھ سکتی ہو۔ میں نے کچھ دن تو بڑی مشکل سے اپنی ساس کی دوائیاں وغیرہ کا خیال رکھا، لیکن پھر میرے لیے یہ مشکل ہو گیا اور ان کا چہرہ دیکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں پہلے ہی مہینے میں حاملہ ہو گئی، اور اسی بات کو جواز بنا کر میں نے شہریار سے صاف کہہ دیا کہ میں فی الحال اماں کا خیال نہیں رکھ سکتی، میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بات کو جواز بنا کر میں نے شہریار سے صاف کہہ دیا کہ میں فی الحال اماں کا خیال نہیں رکھ سکتی، میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کا سن کر شہریار نے ویسے بھی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، اور میری ساس نے بھی شہریار سے یہی کہا تھا کہ اب وانیہ پر کوئی ذمہ داری مت ڈالنا۔ اسی لیے شہریار نے ایک نوکرانی کا انتظام کر لیا اور پھر سے نوکرانی ہمارے گھر آنے لگی۔ ساس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کا دوسرا کام بھی کرنے لگی تھی۔ میں سارا وقت بستر پر پڑی آرام کرتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن میں نے مارننگ شو میں سنا کہ حمل کے دوران عورت جس چہرے کو زیادہ دیکھتی ہے اس کا بچہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے سوچا کہ اب میں 9 مہینے تک اپنی ساس کا چہرہ بالکل بھی نہیں دیکھوں گی، اور پھر میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جانا تک چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار شہریار مجھ سے کہتے کہ تم اماں کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلی جایا کرو، وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں، تو میں صاف منع کر دیتی اور ان سے بھی یہی کہتی کہ میں بدصورت بچہ نہیں چاہتی۔ شروع میں تو یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، وہ مجھ سے کہتے کہ ایسی بات مت کرو، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ خاموش ہو گئے۔ شاید انہیں بھی اپنی ماں کے جیسا بدصورت بچہ نہیں چاہیے تھا، یا پھر وہ ایسی حالت میں مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو بھی تھا، انہوں نے یہ بات دہرانی بند کر دی تھی اور مجھے سکون ہو گیا تھا۔ نوکرانی کو آتے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ 2 مہینوں میں نے بامشکل 2 دفعہ اپنی ساس کے کمرے میں قدم رکھا تھا، لیکن ان کے چہرے پر تب بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ نوکرانی بیمار ہو گئی اور اس نے چھٹی کر لی۔ شہریار دفتر جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئے کہ اب اماں کو دوائی دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک نوکرانی تھی میں نے تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، لیکن اگر نوکرانی نہیں آ رہی ہے تو پھر تمہیں ہی اماں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اماں پڑھی لکھی نہیں ہیں، انہیں اپنی دواؤں کا علم نہیں ہے، اسی لیے انہیں دیکھ کر دوا کھلانی پڑے گی۔ میں نے شہریار کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اماں کو وقت پر دوا دے دوں گی۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہو گئی اور وہ دفتر کے لیے نکل گئے۔ میں مزے سے فل والیوم میں ٹی وی چلا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں کے کمرے سے آواز آنے لگی، شاید انہیں دوا کی ضرورت تھی۔ دراصل جہاں ان کا چہرہ جلا ہوا تھا، اگر وقت پر دوا نہ ملتی تو وہ جگہ بہت تکلیف کرتی، اور پھر انہیں جوڑوں کا درد بھی تھا۔ دوا وقت پر نہ کھانے پر ان کا ہر جوڑ درد کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے کان بند کر لیے اور ٹی وی دیکھتی رہی۔ جب اماں نے زیادہ آوازیں لگانا شروع کی تو میں نے غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کا رخ کیا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کانوں میں ہینڈ فری لگا لی اور فل والیوم میں گانے چلا کر لیٹ گئی۔ میرا ہرگز بھی اپنی ساس کا بدصورت چہرے کا دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گانے سنتے سنتے کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ میں اپنی دوائی کھا چکی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری چیخوں سے در و دیوار لرز اٹھے، کیونکہ میرے آس پاس آگ ہی آگ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں قبر میں ہوں۔ واقعی نہیں، میرا کمرہ قبر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، آگ کیسے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پورے کمرے میں اتنی تپش تھی کہ ایک لمحہ رکنا بھی محال ہو گیا تھا۔
میری آنکھ بھی اسی تپش کی وجہ سے کھلی تھی۔ میری چیخیں سارے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ بھی خود بند کر دیا تھا، ورنہ شاید میری چیخوں کی آوازیں ان تک ضرور پہنچ جاتی۔ میرا حال بہت خراب ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آگ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آگ کمرے میں لگے پردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور اب بستر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی جگہ پر سانس روکے کھڑی تھی اور میری چیخیں اس منظر کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ میں بے ساختہ ہی اپنی سانس کو آوازیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک ان کی آوازیں میرے کانوں میں نہ پڑی، اسی لیے میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائی تھی اور اب میں چاہتی تھی کہ میری چیخیں سن کر وہ مجھے بچانے کے لیے چلی آئیں۔ مجھے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون لگایا اور انہیں اس بات کے بارے میں بتایا تو ان کی جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ میرا سارا وجود بہت زیادہ اذیت میں تھا۔ میں ہلنے جلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے مجھے باندھا ہوا ہے۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ خارش ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، تمہاری چیخنے کی آوازیں اماں کو سنائی نہیں تھی، اور پھر اماں کا دروازہ بھی نہ جانے کیسے باہر سے لاک تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آگ بڑھتے بڑھتے نہ صرف سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی بلکہ میری ماں بھی دوبارہ جل جاتی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو کمرہ پوری طرح جل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے فائر بریگیڈ والوں نے آگ پر قابو پایا اور پھر میں تمہیں باہر لے کر نکلا۔ تم ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے ہم تمہیں اسپتال لے آئے، لیکن اس سب میں ہمارا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے چیخ مار کر کہا کہ خدا کے واسطے ایسی بات نہ کرے، لیکن شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہی سچ ہے۔ میں نے شہریار سے کہا کہ میرے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ میرے چہرے پر بہت جلن ہو رہی ہے، میرے ہاتھ کو کھول دیں۔ شہریار خاموش رہا اور پھر بڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تمہارا آدھا چہرہ جل چکا ہے، اس لیے ڈاکٹرز نے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں کہ کہیں غلطی سے تم اپنے جلے ہوئے چہرے پر ہاتھ نہ لگا دو، اس طرح زخم اور بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چیخ کر کہا یہ ممکن نہیں ہے، میرا چہرہ نہیں جل سکتا، میں بہت خوبصورت ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری ماں کی طرح بدصورت نہیں ہونا چاہتی۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، پہلے میری ماں جل گئی، میں کچھ نہ کر سکا، اور اب بیوی بھی جل گئی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر شہریار آہستہ سے کہنے لگے کاش تم اماں کی کمرے کی کنڈی نہ لگاتی تو یہ حادثہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ وقت پر اماں تمہاری مدد کرتی یا پھر مجھے ہی فون لگاتی، کچھ تو ایسا کرتی کہ تم بچ جاتی، لیکن تم نے اماں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے کمرے کا دروازہ ہی باہر سے لاک کر دیا، اور دیکھو اس کا سارا نقصان تمہیں ہی اٹھانا پڑا۔ شہریار کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ حرکت میں نے کی تھی، ظاہر سی بات تھی، گھر میں میرے سوا اور تھا ہی کون۔ اپنی غلطی سے میں خود ہی پھنسی تھی۔ میں نے روتے ہوئے شہریار سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں اماں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ مجھے بدصورت اولاد نہیں چاہیے تھی، اسی لیے میں یہ حرکت کر بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ شہریار روتے ہوئے کہنے لگے دیکھ لو، اب ہمارا بچہ ہی نہیں رہا، تو پھر خوبصورت کیا اور بدصورت کیا؟ ویسے بھی شکل و صورت وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اسے برا بھلا کہنے والے ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ میری ماں جلی تھی اس لیے اس کی شکل خراب ہوئی تھی، اور آج تم بھی جل گئی، تمہارا چہرہ بھی خراب ہو گیا۔ اب بتاؤ کہ میں تمہارے چہرے سے منہ پھیر لوں؟ کیا میں تمہیں دیکھنے سے انکار کر دوں اس لیے کہ اب تم خوبصورت نہیں رہی ہو؟ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہوں، میں نے سچ میں تم سے محبت کی ہے اور تمہیں دل سے اپنایا ہے، اسی لیے تم چاہے جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ یہ تو تم تھی جس نے جھوٹ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ میرے سامنے تم بہت اچھی بنتی تھی، لیکن میں یہ بات بہت اچھی طرح جان گیا تھا کہ تم میری ماں سے نفرت کرتی ہو، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میری ماں کو بھی دل سے قبول کرتی۔ یہ کہہ کر شہریار خوب رونے لگے تھے اور میں اپنی جگہ بے بس ہو کر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، شاید شہریار کی محبت بھی۔ میں 20 دن اسپتال میں رہی، میرا حال بہت خراب تھا، مجھے ڈاکٹرز نے شیشہ تک دیکھنے نہیں دیا، نہ ہی میرے کہنے کے باوجود شہریار نے مجھے آئینہ دکھایا۔ جب میں چھٹی ہو کر گھر پہنچی تو سب سے پہلے اپنے ساس کے کمرے میں گئی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے معاف کر دیا، کہنے لگے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے شاید قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، لیکن میں شہریار سے کہوں گی کہ وہ تمہارا اچھے سے اچھا علاج کروائے تاکہ تم میری طرح بدصورت نہ رہو۔
میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، بدصورت آپ نہیں بلکہ میری سوچ تھی، میں غلط تھی، جسے لگتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور باقی دنیا کچھ بھی نہیں، لیکن آج میں جان گئی ہوں میری سوچ غلط تھی۔ میری ساس نے مجھے محبت سے سینے سے لگا لی، اور جب کمرے میں آ کر میں نے پہلی دفعہ شیشہ دیکھا تو میری چیخوں سے ایک دفعہ پھر سارا گھر گونج اٹھا۔ میرا چہرہ میرے کمرے کی طرح ہی سیاہ پڑ چکا تھا، جس طرح میرے کمرے کی ہر چیز جل کر راکھ ہوئی تھی، اسی طرح میرا چہرہ بھی پوری طرح جھلس گیا تھا۔ شہریار نے اپنی محبت سے مجھے سنبھالا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے، میری ہر طرح کی سرجری کروائیں گے اور میں پہلے جیسی ہو جاؤں گی، لیکن مجھے سکون نہیں آیا تھا کیونکہ میرا چہرہ میرے گناہوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ میرا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرا دل اتنا ہی سیاہ تھا اور میرے دل کی سیاہی میرے چہرے پر اب نظر آ رہی تھی۔ آج اس واقعے کو 4 مہینے گزر گئے۔ شہریار واقعی میرا بہت اچھا علاج کروا رہے ہیں۔ میں نے شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر اس وقت شہریار وقت پر نہ پہنچتے اور میں مر جاتی، واقعی جب میری آنکھ کھلتی اور میں قبر میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں خدا کے حضور کیسے پیش ہوتی؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں کیسے ایک بیمار اور لاچار عورت کے ساتھ ظلم کر رہی تھی؟ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں نے اپنی ساس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیا ہے اور مجھے ان کے چہرے سے گھن نہیں آتی، کیونکہ میرا چہرہ شاید ان کے چہرے سے زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ لیکن جس بات پر مجھے شرم محسوس ہوتی ہے وہ میرے شوہر کا رویہ ہے۔ انہوں نے نہ کبھی مجھ سے گھن کا اظہار کیا، نہ ہی وہ میری شکل دیکھ کر منہ پھیرتے، بلکہ محبت سے میرا ماتھا چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آپ سب لوگوں سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری کون سی رات اور کون سا لمحہ قبر میں ہو یہ ہم نہیں جانتے، اسی لیے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ جس کی ہمیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی زندگی میں کچھ ایسا کیا ہے جو بہت گناہ گار ہے اور جس کی ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے تو خدا را معافی مانگ لیں، تاکہ جب آپ کی آنکھ قبر میں کھلے تو آپ خدا کے حضور مجرم بن کر پیش نہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے کیے کی سزا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے؟ کیا واقعی قدرت کی طرف سے مجھے سزا ملی ہے؟ کیا ایک مظلوم کو ستانے کی سزا دنیا میں اسی طرح ملتی ہے؟ اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا یا پھر میرے اعمالوں کا نتیجہ تھا۔ میری ساس نے تجھ مجھے معاف کر دیا ہے، کیا رب تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی کہ شاید آپ میں سے کسی کا جواب مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ میں اپنی ساس سے نظر ملا سکوں، اپنے شوہر کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔